قادیان میں جو خانہ کعبہ ہے اس میں ہے کیا؟ جو قادیان میں تو کوئی خانہ کعبہ نہیں ہے. خانہ کعبہ تو صرف ایک ہے ساری دنیا میں ہے. ایک ہی خانہ کعبہ ہے جو خدا تعالیٰ کا گھر ہے اور واحد گھر ہے اور وہی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے. ہم نے خانہ کعبہ اگر بنا لیا تو ہم نے تو اور خیر ہم جو کہ ہاتھ مضبوط کر دیے. خانہ کعبہ ایک ہے. ہم ایک ہی کعبہ کو ماننے والے ہیں, ایک خدا کو ماننے والے ہیں اور ایک خدا کے گھر کو ماننے والے ہیں. ٹھیک ہے, ہم احمدی. ٹھیک ہے, لا الہ الا اللہ جب پڑھتے ہیں اور محمد رسول اللہ جب کہتے ہیں تو ایک خدا, ایک رسول اور ایک خدا کا گھر, وہی گھر جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنایا تھا. ٹھیک ہے, اور جس کو دعا کی تھی کہ اس کے ارد گرد دو اکٹھے ہوں, اس کو امن اور سلامتی کا گھر بنا دے, اس میں تیری عبادت کرنے والے لوگ آ جائیں, اس ہماری نسل میں سے ایک ایسا عظیم نبی مبعوث فرما جو تیری دین کو, تیرے نام کو دنیا میں پھیلانے والا ہو, حکمت سکھانے والا ہو, قرآن کریم سکھانے والا ہو. کتاب سے مراد یہی ہے. تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے پھر اسلام کی جو ہے دین آپ پہ مکمل ہو گیا. اس سے بڑا اور کوئی دین نہیں اسلام سے, اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اور کوئی نبی نہیں, اور خانہ کعبہ سے بڑا اور کوئی خدا کا گھر نہیں. اور ہماری ساری مسجدیں اسی کے نمونے پہ بنتی ہیں. سمجھ آئی؟ قادیان میں قادیان کی اہمیت یہ ہے کہ قادیان میں اس زمانے کے امام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام, جن کو اللہ تعالیٰ نے, جن کے بارے میں قرآن شریف میں بھی پیش گوئی ہے, آخرین کو پہلوں کے ساتھ ملانے کے والی سورہ جمعہ کی آیت میں, اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پیش گوئی ہے کہ مسیح موعود آئے گا, اور زمانے میں مہدی موعود آئے گا, اور میرے اور مسیح کے درمیان میں کوئی نبی نہیں ہوگا, وہ نبی آئے گا. اسلام کے جو لوگ اسلام کو, دین کو بھول گئے ہوں گے, ان کو نئے سرے سے اسلام, حقیقی اسلام اور دین سکھائے گا. عیسائیوں کو اسلام کی تبلیغ کرے گا, یہودیوں کو اسلام کی تبلیغ کر کے مسلمان بنائے گا, عیسائیوں کو مسلمان بنائے گا, ہندوؤں کو مسلمان بنائے گا. ساری دنیا کے ہر مذہب کے ہر آدمی کو, لا مذہبوں کو جو نہیں بھی خدا کو مانتے ہیں ان کو بھی مسلمان بنائے گا. ٹھیک, وہ مسیح موعود علیہ السلام قادیان میں پیدا ہوئے, اور اس لیے قادیان کی ایک اہمیت ہے. لیکن پہلا مکہ ہے جہاں خانہ کعبہ ہے. ٹھیک ہے, پھر مدینہ ہے جہاں ہجرت کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا عرصہ قیام کیا, بلکہ مکے سے تھوڑا عرصہ ہی قیام کیا. وہاں مکے میں 13 سال رہے نبوت کے بعد, اور اس سے پہلے زندگی گزاری مدینہ میں 10 سال. ٹھیک, اور پھر وہاں کی مسجد نبوی جو ہے وہ مسجد ہے سب سے بڑی, اہم مسجد, جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھی. بلکہ اس سے پہلے جب ہجرت کر کے گئے تو قباء کی مسجد جو ہے وہاں گئے, پھر وہاں مدینہ آئے. ٹھیک ہے, وہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فوت ہوئے, وہیں آپ کا مزار مبارک ہے, روضہ مبارک ہے, وہیں دفن ہوئے. اس لیے دوسری اہمیت مدینہ کی ہے. پہلا مکہ جہاں خانہ کعبہ, دوسرا مدینہ جو صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا بعد شہر بڑا. تیسرا قادیان اس لیے اہم ہے کہ وہاں اس زمانے کے امام جن کی پیش گوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی وہ پیدا ہوئے. وہاں سے دین اسلام پھیلا, تبلیغ کی اسلام کی, دنیا کو اسلام کے بارے میں بتایا, اور وہیں آپ فوت ہوئے. ٹھیک, یہ اس کی اہمیت ہے قادیان کی, کیونکہ اس زمانے میں اسلام کی تبلیغ کا مرکز مسیح موعود کی وجہ سے قادیان بنا. ٹھیک ہے, اور اب دنیا, ہر جگہ دنیا میں جہاں جہاں جماعتیں قائم ہیں, وہ مسیح موعود علیہ السلام کو ماننے والی ہر جگہ جماعت جو ہے, ہر مرکز جو ہے, ہر احمدی جو ہے, وہ مسیح موعود کا نقش قدم پہ چلتے ہوئے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے
اسلام کی تبلیغ کرتا ہے. ٹھیک. اب ہر احمدی اہم ہے، ہر وہ احمدی کی اہمیت ہے، امپورٹنٹ بن گیا جو صحیح مسلمان ہے، صحیح احمدی ہے اور نمازیں پڑھنے والا ہے باقاعدہ، قرآن کریم پڑھنے والا ہے باقاعدہ، اور اسلام کی تبلیغ کرنے والا ہے. سمجھ آئی؟ اب فرق پتہ لگ گیا کیا فرق ہے خانہ کعبہ میں، مکہ میں، مدینہ میں اور قادیان میں؟ بتاؤ. خانہ کعبہ اللہ میاں کا گھر ہے اور وہ صرف ایک ہے، وہ صرف ایک ہے، اور وہاں پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد کی تھی اس کو بنانے میں. جی نا، پھر ہیں اس کے مدد کی تھی نا بنانے میں. ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پیدا ہوئے، وہ بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے. پھر کئی ہزار سال بعد وہاں آن وسلم پیدا ہوئے جہاں سے اسلام پھیلا. ٹھیک. پھر دوسری اہم شہر کیا ہے؟ مدینہ. ٹھیک. اور پھر تیسرے نمبر پہ پھر قادیان. اس لیے کہ وہاں مسیح موعود پیدا ہوئے اور اس زمانے میں نئے سرے سے اسلام کا دور شروع ہوا اس علاقے سے. ٹھیک ہے. لیکن احمدیوں کے لیے ابھی بھی سب سے اول خانہ کعبہ ہی ہے، اس لیے حج پہ جاتے ہیں احمدی وہاں ہیں، اور مدینہ بھی جاتے ہیں، آپ وسلم کی شہر ہے، وہ دعا کرنے جاتے ہیں آپ کے مزار پہ. وہاں کو دعائیں تو نہیں کرنے دیتے حاجیوں کو، وہ تو پولیس والے جو دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ نا تو عرب پولیس والے نا چھوٹی مار کے دوڑا دیتے ہیں آگے، نہیں دعا نہیں کرنی. پھر قادیان. سمجھ آئی؟ تمہیں کلاس میں نہیں بتاتے کہ قادیان اور خانہ کعبہ میں کیا فرق ہے؟ ہماری کلاسیں زیادہ، ہماری کلاسیں بھی نہیں ہوتی ہیں. کلاسیں نہیں ہوتی؟ کبھی کبھار ایک ہو جاتی ہے. کبھی نہ ہوتی ہیں. مربی صاحب کی غلطی ہے، تمہارے وقفے میں ہوگی. انتظام کیا کر رہا ہے؟ میں یہاں کا نہیں، میں دناغ کا ہوں. کہاں کے ہو؟ دناغ. کہاں؟ دناغ. ہیگ میں. تو ہیگ میں بھی تو احمدی جماعت ہے، مسجد تو وہی ہیں. تو مسجد جاتے ہو نا؟ جمعہ پڑھتے ہو نا؟ جمعہ نہیں پڑھتے کیونکہ اسکول. جمعہ بھی نہیں پڑھتے؟ تمہارے ابا وہاں پڑھتے ہیں؟ جی. نمازیں پڑھتے ہیں؟ جی. احمدی ہیں؟ کب سے احمدی ہیں ہمارا اماں ابا؟ انہوں نے کبھی نہیں بتایا تمہیں خانہ کعبہ میں اور قادیان میں کیا فرق ہے؟ میں نے کبھی پوچھا نہیں. پوچھا کرو نا ان سے، ایسی باتیں ان سے پوچھا کرو، نہیں تو تمہیں پتہ نہیں لگے گا. کوئی تمہارے سے غیر احمدی سوال کر لے گا، تم کہو گے جیسا خانہ کعبہ ویسا قادیان، حالانکہ قادیان کی تو کوئی حیثیت نہیں. مجھے پکا نہیں پتا تھا کہاں ہے، مجھے لگ رہا تھا کہ قادیان میں ہے. مجھے لگ رہا تھا کہ قادیان میں ہے. خانہ کعبہ مکے میں ہے. ہاں، مجھے پکا نہیں پتا تھا. اب پتہ لگ گیا نا. خانہ کعبہ کہاں ہے؟ مکہ میں. مکہ میں. اور مکہ کہاں ہے؟ سعودی عرب میں. سعودی عرب میں. اور پھر مدینہ بھی ایک شہر ہے جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور پھر وہیں دفن ہوئے، اس کا نام ہے مدینہ. اور مدینہ بھی سعودی عرب میں ہے. ٹھیک ہے. اور مکے اور مدینہ کا فاصلہ تقریباً 300 میل ہے، آلموسٹ سمجھ لو کہ 450 450 اور 400 سم تھنگ کلومیٹر. ٹھیک. اور قادیان تو ہزاروں میل دور ہے وہاں سے، انڈیا میں ہے. قادیان انڈیا میں ہے. ٹھیک. پتا ہے نا؟ سمجھ آ گئی اب؟ جی. باقیوں کو بھی آگے. اچھا کیا تم سوال کر لیے، ہو سکتا ہے باقی بھی یہی سمجھتے ہو کہ پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں.